بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاغذات نامزدگی چھینے گئے اور امیدواروں کو ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں داخل ہونے سے روکا گیا اور کاغذات مسترد کیے گئے۔ اس سے پہلے پارٹی میں بہت سے لوگوں کو پارٹی چھڑوا دی گئی، بے شمار لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، تجویز اور تائید کنندگان کو پکڑا گیا، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں، جلسے کی اجازت نہیں، پریس کانفرنس کی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ سخت ڈرے ہوئے ہیں عمران خان کے مخالفین۔ او بھائی، جمہوریت میں فتح بھی ہوتی ہے اور شکست بھی ہوتی ہے، اور جمہوریت میں کوئی فرشتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا کام تھوڑی ہے۔ غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں تو عمران خان سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں، مگر اس جبر کے ساتھ حالت یہ ہے۔ یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ خالد کاسترو صاحب ہیں فیصلہ آباد سے، کہ 4 آدمی کس طرح انہیں اپنا گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ 6 آدمی چکوال میں قومی اسمبلی کے امیدوار نون لیگ کے بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولادوں پہ نظر رکھیں، ہمارے بچے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ دعا سے پہلے ایک بات میں اپنی جماعت کے یہاں آنے والے لیڈروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر ایک نے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا ہے، خاص کر کے اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہیں اپنے گھر سے نہ ہو جائے۔ دیکھیے، عدالت میں آج عمران خان نے جو بیان دیا وہ پوری عکاسی کرتا ہے، اور میری جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آبویسلی میری یادداشت اتنی اچھی تو نہیں رہی، کچھ چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں، اور اپنی عمر کے اعتبار سے تو میری یادداشت اچھی ہے، لیکن بہرحال وہ زمانے گزر گئے جب گھنٹوں کے انٹرویو کرتے تھے اور ایک نوٹس بھی نہیں لکھتے، لفظ بھی نہیں لکھتے تھے، لیکن اس لیے، اور پھر یہ نازک معاملے ہیں تو میں نے لکھ لی ان کی تقریر، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ بہت اہم خبریں ہیں، مثلا کیا کر رہے ہیں اپنا احسن اقبال صاحب اپنے حلقے میں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا آج کیا واقعہ پیش آیا، اور دوسری چیزیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا، جو سماعت ہو رہی ہے جیل میں، اس میں کہا 8 فروری آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے، مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹ سے آزادی کو محفوظ بنائے گی۔ قوم کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو الیکشن پر ڈاکہ ڈال کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے۔ قوم کو غلام بنانے کے لیے لندن پلان کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کو قتل کر کے، نظام انصاف کو قتل کر کے وطن واپس لایا گیا۔ اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلی کی کوششیں جاری ہیں۔ میری قوم، خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے کارکنوں نے جس ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کیا، میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنی قوم کی مدد سے
ان سارے مجرموں کو آئین کے اندر رہتے ہوئے شکست سے دوچار کروں گا۔ رائے کے تمام اندازے تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت اور 3/4 جیسی اکثریت سے تاریخی فتح کے اشارے دے رہے ہیں۔ قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی، دستور کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے۔ دستور مخالف قوتیں 8 فروری کو الیکشن لوٹ کر قوم کو غلام رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور اچکے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بھنور میں اترے گی۔ ظلم اور جبر سے ملک کو لاقانونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا۔ دھونس اور دھاندلی کی بے پناہ کوششوں کے باوجود عوام کو 8 فروری کو باہر نکل کر فیصلہ کن انداز میں آزادی اور غلامی میں سے ایک کا تعین کرنا ہوگا۔ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور اور قانون کی راہ پر لانے کے لیے 8 فروری کو ووٹ بھی ڈالے اور پھر اس کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے۔ میں نے کہا تھا ایران نے ہم پہ حملہ کر کے غلط کیا۔ میں نے کہا تھا یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران اور پاکستان متصادم ہوں۔ اس چیز سے باہر نکلیں کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ صاف شفاف الیکشن مسائل کا حل ہے۔ کنٹرولڈ حکومت لے کر میں نے غلطی کی تھی۔ میں باجوہ کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تو اسی سے پہلے باجوہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، فوج کا کوئی قصور نہیں، باجوہ جیسے لوگوں کا قصور ہے۔ باجوہ نے مجھ سے کہا تھا 90% فوج تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے گی، یعنی اگر کوئی فوجی جوان ووٹ ڈالتا ہے، ویسے تو لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اکثر تو ووٹ ڈالتے ہیں ہی نہیں۔ پولیس کے جوانوں کی محبت دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کوئی اشارہ نہیں کیا کہ یہ کہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ یحییٰ خان کی بھی کوشش تھی کہ وہ ہنگ پارلیمنٹ بنائے، یعنی ایسی پارلیمنٹ جس میں کسی کی اکثریت نہ ہو تاکہ وہ خود مضبوط رہے۔ بندوقوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مذاکرات سے حل نکلتا ہے۔ نکاح کیس میں جو کیا گیا کسی ملک میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ منی کا کمزور آدمی ہے، میں ہوتا تو مر جاتا مگر ایسا بیان نہ دیتا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے۔ میں کسی ماشاء اللہ کے نرسری میں نہیں پلا ہوں۔ میں نے حکومت بنا کر غلطی کی، مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا۔ دوسری بار جنرل باجوہ کو توسیع دے کر غلطی کی۔ سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اعظم خان کو انہوں نے دی، اپنی تھپکی دی، اور لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اعظم خان کو تھپکی کیوں دی تھی کل آپ نے، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے؟ تو انہوں نے کہا بھئی انہوں نے ٹھیک بیان دیا، اور بیان انہوں نے ٹھیک دیا، مطلب جو واقعہ پیش آیا تھا اس طرح بیان کر دیا۔ صرف انہوں نے یہ ضرور کہا کہ سائفر مجھے واپس نہیں ملا، یعنی میرا قصور نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی کہا کہ سائفر جو ہے وہ لہرایا گیا، دکھایا نہیں گیا، اور اس کی کمیٹی کا ذکر کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اور کابینہ کے اجلاس کا ذکر کیا۔ نارووال کے جناب 45 یونین کونسلوں کے ممبروں نے، ناظمین نے، 45 یونین کونسلوں کے ناظمین نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ احسن اقبال پولیس کے ذریعے انہیں ہراساں کر رہے ہیں، ووٹروں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، احسن اقبال جو پڑھے لکھے آدمی ہیں، زبان لہجہ بھی بڑا شائستہ ہے، خاندان بھی بڑا نیک نام ہے، کہ وہ ان کے بارے میں مجید نظامی صاحب کے اخبار میں ان کی زندگی میں خبر چھپی تھی کہ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ دیتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں، اور زندہ ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب، ان سے اخبار میں پوچھ لیں۔ اگر یہ احسن اقبال کا حال ہے تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ بورے والا میں 231 پی پی میں بیرسٹر خالد نثار ڈوگر کی رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپہ مارا ہے بڑی نفری کے ساتھ،
اور ویڈیوز کی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ بہت سی خرافات ہوتی ہے، لیکن خبر بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا بگاڑ ہے، بگاڑ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو آپ مین اسٹریم میڈیا کو آزادی دیں نا جی. وہ انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا پاکستان میں میڈیا جتنا آزاد ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. وہ کرسٹینا لیم جو مشہور خاتون ہے، غالباً انہیں کی کتاب ہے ویٹنگ فار اللہ، تو انہوں نے کہا ہے اچھا بہت آزاد ہے تو ہمیں آنے کی اجازت دیں، ہمیں ویزا کیوں نہیں دے رہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ پابندی ہے نا، وہ نہیں آ سکتا. ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کے ڈپٹی کمشنر ڈی پی او وہ جلسہ گاہ کا جائزہ لے رہے تھے نواز شریف صاحب کے لیے. اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے 3 MPO کے تحت بہت سے امیدواروں کو یعنی گرفتار کیا، اور لیڈروں کو گرفتار کیا پی ٹی آئی کے، اور ایک عدد جلسے اکھاڑ دیا. یہ تو روداد میں نے آپ کو بتایا، اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں. کیا الیکشن ہوگا، کیا حکومت بنائیں گے، اور وہ حکومت کرے گی کیا؟ وہی گنجی نہ آئے گی کیا. ویسے محاورے میں گنجی نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے کہتے ہیں وہ دوسرا لفظ معیوب ہے. جی الیکشن بر وقت ہوں گے جناب، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم خبر ہے. ایران اور پاکستان میں رابطہ ہوا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہمارے جو ہیں رحیم صاحب، انہوں نے رابطہ کیا ہے، رحیم حیات اور رسول موسوی صاحب سے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے چین، روس اور ترکی کوشش کر رہے ہیں، اور امید کچھ پیدا ہوئی ہے کہ خرابی نہیں بڑھے گی، اور ریئلائزیشن دونوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے کشمکش سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا، امپیریلزم کو ہوگا، برطانیہ کو کچھ ہوگا. اس لیے کہ یہ اسی طرح سلطنت عثمانیہ برباد کی گئی تھی. تو یہ امید ہے کوئی الیکشن بر وقت ہوں گے. 3.5 لاکھ فوجی ڈیوٹی پہ ہوں گے. ایک خبر یہ ہے جناب کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ تو بہت صبر اور بڑی پیشنس ہے ان میں، اور بڑی ہی باہمت خاتون ہیں. وہ آج آئیں عدالت میں تو ان کو انہوں نے فوراً کہا جیسے پولیس کے احکامات ہیں چلے چلے چلے، ان کے نہیں جاتی. 8 ماہ سے میں خاموش ہوں، اور مطلب مجھے اتنا بھی موقع آپ نہیں دے رہے کہ میڈیا والے تصویر بنا لیں، تو میں نہیں جاتی، اٹھا کے لے جاؤ. وہ ان کو تو لے گئے قاصر صاحب کو تو اٹھا کے، لیکن اتنی ہمت نہیں پڑی. اور انہوں نے کہا یہ نواز شریف کیا چیز ہے جی، ایک 73 سالہ خاتون سے خوف زدہ ہے. 73 سالہ خاتون سے تو خوف زدہ اسے ہونا ہی چاہیے نا. اب انہیں ووٹروں سے خوف زدہ ہے، اور خود اپنی پارٹی کے لوگ اسے بہت سے جو ڈھنگ کے لوگ تھے ان میں سے بہت سے چھوڑ گئے ہیں جی. جن لوگوں میں کوئی عزت نفس تھی ان میں سے کئی چھوڑ گئے، اور بھی ہیں، خیر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس میں جو ہے ان میں عزت نفس نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ سب چھوڑیں گے، کیونکہ حکومت تو چلے گی نہیں ان سے. نواز شریف صاحب سے کیا حکومت چلے گی جس کا اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوگا. اور کل میرا اندازہ یہ تھا کہ محترمہ کو وہ بنانا چاہتے ہیں، صاحبزادی کو وزیر اعظم، اسے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں. بات کی اطلاع تھی تو وہ کسی نے میری تصحیح کی بھی. آپ خواجہ اعظم صاحب کہتے ہیں مقبول پی ٹی آئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں میرے حلقے میں، انہوں نے کہا، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی کوئی، میں فکر مند نہیں ہوں. نہیں کہا میں پریشان نہیں ہوں. اب کیوں پریشان نہیں، اللہ بہتر جانے. فیصل آباد میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے. NA-97 تندلے والا میں عائشہ رجب علی محترمہ جو ہیں وہ امیدوار تھیں، اب سابق MN تھیں، تو انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا نون لیگ کا. تو انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا. ان کے صاحبزادے شان رجب علی نے یہ اعلان کیا ہے. پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ کہاں کی دانائی ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ سوال تو سبھی کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب. تو جناب علی آصف علی زرداری تیاری کر رہے ہیں، یہ پکی خبر آپ کو دے رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب کا منصوبہ کیا ہے؟
پنجاب سے جو آزاد ارکان جیتیں گے وہ جہاں سے بھی، سندھ سے تو چند ہی آزاد ارکان ہو سکتے ہیں، 2 3 4 ہو سکتے ہیں، بڑی گرفت ہے ان کی وڈیروں کے ذریعے، اور افسر بھی ان کی مرضی کے ہیں، ان کو خرید کر حکومت بنانے کی کوشش کی جائے۔ ارے بھائی آپ پہ نہیں شرط لگائی ہے، شرط لگانے والوں نے نواز شریف پہ شرط لگائی ہے جی، لیکن بہرحال کوشش تو کریں گے۔ اور اگر ہو سکا کوئی فرض کیجئے ایسا کرکٹ کی طرح کبھی کبھی سیاست میں بھی ہو جاتا ہے کہ آخری اوور میں کچھ ہو جاتا ہے، ٹرائی تو وہ پوری کریں گے۔ وہ میں یہ بھول گیا آپ کو بتانا کہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، اور نواز شریف صاحب جیت سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جیت، کوسچن ڈز ناٹ رائز، یا گیلپ انہیں جتا سکتا ہے یا دھندلی جتا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جتا نہیں سکتی۔ ان کے حلقے میں جتنے سروے ہوئے ہیں، لاہور میں کوئی سیٹ ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی، اس کی نون لیگ کی، ساری کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، وہ ایک سروے تھوڑی ہوا ہے، درجنوں سروے ہوئے ہیں۔ الیکشن کا جو ہے جی چیف الیکشن کمشنر کا جو آفس ہے، مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے، وہاں صحافیوں کو کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے، وہ کورٹ روم میں نہیں جا سکتے، جہاں پچھلے دنوں خاموشی سے باولپور میں جو نشانات کی تبدیلی کا مسئلہ تھا اس پہ سماعت ہوئی تھی، لا ونگ میں نہیں جا سکتے، اور کاریڈورز میں پولیس والے کھڑے ہیں اور دوسرے لوگ کھڑے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں اس دن کا کہ اگر کچھ بھی آزاد الیکشن ہوئے، اگر فوجی جوان پہرا دے رہے ہیں تو کچھ مہوم سے امید تو پیدا ہوتی ہے کہ دھاندلی کرنے نہیں دی جائے گی، جو ضمنی الیکشن میں 2022 میں نہیں کرنے دی گئی تھی، یعنی پولنگ اسٹیشنوں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی، تو 3/4 اکثریت اس نے لی تھی۔ وہی پاکستان ہے، وہی پارٹیاں ہیں، صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بھگا دیا گیا ہے، مگر لوگ تو امیدوار تو پی ٹی آئی کے ہی ہیں نا، اور ووٹ تو عمران خان کے ہیں، تو فیئر الیکشن ہوتا ہے تو اکثریت اسی کی ہے، اور اگر فیئر الیکشن نہیں ہوتا تو ایک کاغذی حکومت بن جائے گی، اور ہوا پہلی آندھی آئے گی تو اڑ جائے گی، پھر گیلپ والے بچا لیں اس کو اگر بچا سکتے ہوں، یا کوئی اور بچا لے۔ بلاول بھٹو نے وہ معیشت کا کچھ کر رہے تھے، ویسے بیانیہ تو کوئی نواز شریف کا ہے نہیں، تو بلاول بھٹو نے کہا وہ معیشت کی بحالی کا جو نسخہ ہے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے، اپنے بھائی کو بتایا ہوتا۔ اچھا تو ان سے کیوں خفیہ رکھا ہوا ہے؟ اب معیشت جو مطلب یہ 16 مہینوں میں کچھ نہیں کر سکے تو آپ کیا کریں گے؟ اب لطیفہ اس میں یہ ہے کہ اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نون لیگ والے جواب نہیں دے رہے، اور بلاول بھٹو کے جیتنے کا کوئی سوال نہیں ہے، وہاں دھاندلی ہوئی تو نون لیگ کا آدمی جیتے گا، اور دھاندلی نہ ہوئی تو پی ٹی آئی کا آدمی جیتے گا۔ پیپل پارٹی کے لاہور میں کون سے ووٹ ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں بشیر صاحب ہیں، کوئی میاں شبیر صاحب، سوری، انہوں نے جیسے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے ذریعے ایک درخواست دائر کی ہے کہ انتخابی نشان واپس لینے کا جو معاملہ ہے، جو ایکٹ ہے 215، یہ آئین سے متصادم ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن اہم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس میں ٹرائل کورٹ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے، یعنی عملاً جو ہے مقدمے وہ کیس کی سماعت ہی رک گئی، اور خاور مانیکا کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عمر فاروق صاحب نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر شادی جو ہے وہ عدت کے دوران بھی ہوئی ہو تو بعد میں ریگولرائز ہو سکتی، شرعی پوزیشن اس میں ایبسولوٹلی واضح ہے، یعنی یہ مقدمے تو بہت بعد کی بات ہے۔ میں نے علماء کرام سے اتفاق سے اس پہ بات کی تھی، بلکہ ایک بہت ممتاز اپنا جو ہے مفتی ملک کے 2-4 جو اہم ترین لوگ ہیں جن کی رائے کو دیا جاتا ہے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر یہ ڈاؤٹ ہو کہ مدت پوری نہیں ہوئی تو دوبارہ نکاح ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کا راجہ سلمان اکرم نے بتایا
چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے اس موضوع پر. البتہ یہ ہے کہ بھائی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں. جسٹس سکی عثمانی صاحب نے بھی اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کا حوالہ دیا ہے. یہی خبریں تھیں. اور باقی خبر تو آئے گی 8 فروری کو، یا تو دھاندلی کر کے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اور یا پھر کچھ اور ہی ہوگا، اور خدا جانے کیا ہوگا. گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.